رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم ومنك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء يا الله، أنت الحليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی۔ ہم نے توبہ کے حوالے سے ایک ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ توبہ کا تعارف اور توبہ کا معنی، توبہ کا مفہوم اور توبہ کی شرائط کیا ہیں، یہ ہم آپ کی خدمت میں اپنے معزز مہمان مولانا قاری شہیب احمد صاحب میر محمدی حفظہ اللہ کے ذریعے آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ ان کی بڑی خوبصورت باتیں ہم نے گزشتہ پروگرام میں سنی تھیں، اور آج کے اس پروگرام میں ایک بار پھر محترم قاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمیں آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پہ توبہ کے حوالے سے بات کرنی ہے وہ ہے توبہ کی فضیلت کیا ہے۔ ظاہر ایک بندہ اتنی مشقت کاٹتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کروں، میں پاک ہو جاؤں، اللہ کے حضور پیش ہونے سے پہلے اپنی روح کو توبہ کے پانی سے غسل دے لوں، تو وہ چاہتا ہے، لیکن اس کو ملے گا کیا؟ فضیلت اس کی کیا ہے اور اس کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں؟ آج کے اس پروگرام میں ہم ان دونوں باتوں پہ انشاءاللہ اپنے معزز مہمان سے رہنمائی لیں گے۔ تو قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں وقت دیا۔ گزشتہ پروگرام میں آپ نے ہمیں توبہ کے معنی اور توبہ کے مفہوم اور توبہ کی شرائط کے حوالے سے رہنمائی فرمائی تھی آپ نے ہماری۔ آج کے اس بزم میں، آج کے اس پروگرام میں میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بتائیں کہ توبہ کرنے سے انسان کو ملتا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام على خیر خلق اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ توبہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، كُلُّ بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ تمام بنی نوع انسانیت، تمام بنی نوع انسان خطا کار ہیں، لیکن ان میں اللہ کے پسندیدہ وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ، سب سے پہلا ثمرہ جو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں، تمام گناہوں سے اسے دھو دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا یوں ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ گناہ بندہ کرتا ہے، حیا اس کے خالق کو آتی ہے کہ میرے اس بندے نے ہاتھوں کو اٹھا لیا ہے، میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الشیطان قال وعزتک یا رب۔ شیطان کو جب دھتکارا گیا تو اس نے اللہ کی عزت کی قسم اٹھائی، وعزتک یا رب، اللہ تیری عزت کی قسم، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم۔ جب تک انسانیت کے جسموں میں جان رہے گی میں ان کو گمراہ کرتے رہوں گا۔ مالک الملک نے اس کا جواب کیا دیا، وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفروا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری جلالت کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی انہیں پاک صاف کرتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیر و ان شرا فشر۔ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے فلاں کی تو اللہ تعالیٰ
موڑتا نہیں ہے اور میری سنتا نہیں ہے۔ میں اس اشکال کو بھی دور کرنا چاہتا ہوں اس روایت کی روشنی میں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ چاہے تو اپنے پیغمبر نوح کی بھی نہ سنے، قادر مطلق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اپنے باپ کے بارے میں، صحیح بخاری کی روایت کیا بتاتی ہے؟ قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر قبول کی ہے، اللہ نے شیطان کی بھی کی ہے۔ شیطان نے یہ کہا رب انظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین، جاؤ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، تم نے مجھ سے مہلت طلب کی۔ تو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری ذمہ داری ہے دعا کرنا، توبہ کرنا۔ قبولیت تو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہے۔ اگر کوئی شیطان کی اللہ تعالیٰ یہ بات مان لیتے ہیں تو کوئی شیطان سے بھی برا ہے کہ جس کی نہ سنی جائے گی۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، مجھے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ مجھ سے دعا اور توبہ کی توفیق نہ چھین لی جائے۔ اللہ اکبر۔ توفیق اللہ دیتے ہی اس کو ہیں جس کی کو مان اللہ لینی تعالیٰ ہے۔ نے قبول کرنی ہوتی۔ توبہ کا جو پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر کے ویسے کر دیتے ہیں محو الذنوب کلھا، کوئی گناہ باقی نہیں بچتا، وہ صغیرہ ہو وہ کبیرہ ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، چھوٹے گناہ کو بار بار کیا جائے تو وہ چھوٹا نہیں رہتا، وہ بڑا بن جاتا ہے، ٹھیک، بالکل صحیح۔ اور بڑے گناہ بھی ہوں تو استغفار ہو جائے، توبہ ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے، بالکل صحیح۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے، انسان کا دل ہی ہے جو انسان کی زندگی کو خوبصورت رویے اور زاویے دکھاتا ہے اور اس کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے۔ جب دل خوبصورت ہو جائے، لیکن جب دل سیاہ ہو جائے، اس کی سوچ بھی تاریک، اس کے افکار بھی تاریک، اور اس کے اعمال و کردار بھی تاریک ہو جاتے ہیں۔ تطہیر قلب التائب، دوسرا جو ثمرہ ہے، توبہ کرنے والے کا دل گناہوں سے چکے وہ سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، توبہ سے دوبارہ اس کا دل سفید ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان العبد اذا اخطأ خطیئہ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، اگر وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو دوبارہ اس کے دل کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ بنا دیتے ہیں، خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے، اگر کوئی انسان چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید توبہ کرنے سے اس کے صرف گناہ ہی معاف ہوں گے، نہیں، انسانی زندگی پہ اتنے خوبصورت اثرات مرتب ہوتے ہیں، جب تک زندہ رہے گا انتہائی خوبصورت زندگی اس کی اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، شرط یہ ہے کہ توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، سبحان اللہ۔ تم استغفار کرو، تم توبہ کرو، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، جب تک تمہاری زندگی ہے اس زندگی کو اللہ مطمئن بنا دے گا، متاعا حسنا، ایسی سعادت کی زندگی بنائے گا۔ اور کب تک؟ زندگی کے آخری رمق تک اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو اتنا پولائٹ بنا دے توبہ گا، کی برکت سے یہ فضیلت ہے توبہ کی کہ بندے انسان کی زندگی خوبصورت ہو جاتی، بالکل صحیح۔ چوتھی اس کی فضیلت جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، جب انسان توبہ کرتا ہے تو صرف زندگی خوبصورت نہیں بنتی، زندگی کے تمام زاویوں کو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کے مطابق ترتیب دے دیتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ حکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کے متعلق فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. تم اللہ سے توبہ استغفار کرو، پہلا فائدہ یہ ملے گا انہو کان غفارا، چونکہ وہ غفار ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دے. شیخ معذرت چاہتا ہوں، اس آیت کے تناظر میں جو فوائد ہیں ہمیں اس کے مل رہے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ سے سماعت کریں گے. یہ ہمیں وقت ہوگا بریک کا. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی، اور پیس ٹی وی کے اس پروگرام میں آپ توبہ کے فضائل اور اس کے فوائد سن رہے ہیں جو دنیا کی زندگی میں انسان کو ملتے ہیں. ہم ان فوائد سے آگہی حاصل کریں گے. دیکھتے رہیے پیس ٹی وی. ہم ملتے ہیں آپ سے چند لمحات کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام جاری ہے توبہ اور استغفار کے حوالے سے، اور ہمارے مہمان مولانا قاری شعیب احمد سمیر محمدی حفظہ اللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. وقفے سے پہلے وہ ہمیں قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں توبہ کے فوائد اور فضائل بتا رہے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا جائے. جی قاری صاحب، آپ نے جو آیت پڑھی تھی سیدنا نوح علیہ السلام کی حکایت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، اس آیت میں توبہ کے جو فوائد بیان کیے گئے ہیں ہمارے ناظرین کو اس سے آگاہ فرمائیں. میں بیان یہ کر رہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. استغفار اور توبہ تم کرو گے تو چونکہ اللہ رب العزت غفار ہے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم بارش کی بوند بوند سے ترستے ہو. پانی زندگی کا ایک راز ہے. اللہ تعالیٰ اس توبہ استغفار سے قحط سالی ختم فرمائیں گے اور موسلا دھار بارشیں برسائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اگر تم شاکی ہو، شکوہ کرنے والے ہو، مال نہیں ہے، توبہ استغفار اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں فراوانی کر دیں گے. وَبَنِينَ، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے نہیں نوازا، تو اللہ نے ایک یہ بھی دروازہ رکھا ہے اپنی قربت کا. تم توبہ استغفار کرو گے، اللہ تمہیں اولاد سے نواز. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا قحط سالی ہے، تو آپ نے فرمایا جاؤ توبہ کرو. ایک شخص آیا بہت فقیر ہوں، کہا توبہ کرو. تیسرا آیا اولاد نہیں ہے، کہا توبہ کرو. وہ پوچھنے لگا کہ ہر بات کا جواب آپ توبہ سے دے رہے ہیں. کہا میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا، قرآن کی یہ آیت پیش کر دی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کبھی میں اس آیت کو پڑھتا ہوں اور موجودہ حالات کو دیکھتا ہوں. دنیا کا کون سا شخص ہے کہ وہ سارے کے سارے فواکہ پھل اپنے گھر میں لے آئے؟ بڑے سے بڑا انسان بھی جب کسی منڈی میں جاتا ہے، کسی بھی پھل پہ ہاتھ رکھتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، اتنی مہنگائی. اپنا شوق پورا نہیں کرتا. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم توبہ استغفار کرو. تم منڈیوں میں کیوں جاتے ہو؟ میں تمہیں باغات کا مالک بنا دوں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم سمجھتے ہو کہ پانی نہیں اور زمینوں کی سیرابی وہ ممکن نہیں رہی اس طرح جس طرح ہونی چاہیے. اللہ رب العزت تمہارے لیے نہروں کا بندوبست فرمائیں گے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اتفاق سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلے، مسجد میں آئے. مسجد والے سے کہا کہ مجھے کچھ آرام کرنے دیجیے. کہا نہیں، ہمارا نظام نہیں. ایک الگ بات ہے، انتظامیہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے المسجد بیت کل مسلم، کہ مسجد تو ہر مسلمان کا گھر ہے. مسلمان کا گھر ہے، صحیح. تو یہ ایک الگ پہلو ہے کہ آج تربیت نہیں، اور لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، اور کچھ لوگ مسجد میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ دیکھنے سننے میں آیا ہے کہ مسجد کو باقاعدہ
غسل دیتے ہیں، دھوتے ہیں کہ یہ کیوں آ گیا۔ خیر، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، کہا چلو مجھے باہر ہی اس وقت گزارنے دو۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک نان بھائی گزر رہا تھا، اس نے کہا اس شخصیت کو میرا مہمان بننے دو۔ وہ ان کو لے گئے۔ یہ قسمت کی بات ہے، کتنے لوگ مہمان آ جائے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور چہرہ بدل لیتے ہیں، دیکھا ہی نہیں ہے، اور کتنے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کب مہمان آئے اور میرے دل کی خوشیوں میں اضافہ ہو۔ جب ان کو گھر لے گئے، چارپائی پہ لٹایا تو خود آٹا گوندنے لگ گیا۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں، کہا آپ کو اس نے فائدہ بھی دیا؟ کہا جی ہاں، بہت غریب تھا، جب سے یہ توبہ استغفار کر رہا ہوں اللہ نے وارے نیارے کروا دیے۔ کہا کچھ اور؟ کہا جو خواہش کی ہے اللہ نے پوری کی، صرف ایک خواہش پوری نہیں ہوئی۔ کہا وہ کون سی خواہش؟ خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ ساری پوری ہوگی۔ کہا چند ایام سے یہ کہہ رہا تھا اے اللہ، سنا ہے امام احمد بن حنبل بڑا نیک انسان ہے، میری اس سے ملاقات ہی کروا دے۔ تو مسکرا کے کہتے ہیں وہ تو میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَقَدْ جُرِرْتُ إِلَيْكَ جَرًّا، آج مجھے لگا کہ فرشتہ کھینچ کے تیری ملاقات کروانے لے لایا ہے۔ کے آیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، صرف مالی قوت نہیں، ایمانی قوت، جسمانی قوت، ملی اور قومی قوت اور روحانی قوت، ہر قسم کی قوتیں چاہتی ہو، تمام کمزوریوں کو اپنے سے دور کرنا چاہتی ہو، اس کے لیے توبہ استغفار کرنی ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم کے لوگوں، استغفار کرو، اللہ موسلادھار بارشیں برسائیں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، ایک قوتیں، قوتوں پہ قوتیں اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تم نے توبہ استغفار نہ کیا، اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، تو یاد رکھنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ گویا کہ تم اپنے اوپر ایک ایسا وزن رکھ رہے ہو جس کو تم اٹھا نہیں سکو گے، اور ان گناہوں کی پاداش میں جہنم کی آگ میں تمہیں جانا پڑے گا۔ اس لیے اس سے پہلے توبہ کر لیجئے۔ اچھا شیخ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ توبہ کے فضائل اور فوائد اور ثمرات آپ ہمیں بیان کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی میں سے کوئی ایسا واقعہ آپ کی نظر میں ہو، ہمیں بتائیں توبہ کرنے کا، یا اسلاف جو اس سے پہلے لوگ گزر گئے، کوئی ایسا واقعہ جو ایمان افروز ہو اور جس سے لوگوں کے دلوں میں توبہ کا جذبہ پیدا ہو، مایوس لوگوں کو امید کی کرن اس میں نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو سمجھایا، آج اس روایت کو ہم پڑھتے ہیں تو امید کے سارے پہلو ہمارے سامنے واضح ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص 99 لوگوں کا قاتل تھا، 99 لوگوں کا قاتل ہے۔ کسی پادری کے پاس پہنچا، حل لی من توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، اتنا بڑا گناہ۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اس سے تلوار نکالی، 1 2 3 نہیں، 99، اللہ اکبر۔ اس سے تلوار نکالی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ 99 کی بجائے 100 کا قاتل ہو گیا۔ پھر اسے فکر لاحق ہوئی، پھر وہ کسی نیک آدمی کے پاس پہنچا، کہتے ہیں حل لی من توبہ، کہ میری توبہ ہے؟ کہا کیوں نہیں، شرط یہ ہے کہ تم توبہ کرو اور بری جگہ کو چھوڑ دو۔ ائت قریۃ کذا و کذا فإنہم یعبدون اللہ، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ اس سے توبہ کی اور چل پڑا۔ فأدرکہ الموت، راستے میں موت آ گئی، گر گیا۔ ملک الموت نے روح قبض کی، اور جنت میں لے جانے والے فرشتے بھی تھے اور جہنم میں لے جانے والے بھی تھے۔ اختصمت الملائکہ، فرشتوں کا جھگڑا ہو گیا، کس نے کو
نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کیا، تو یہ کیسے جنت میں جائے گا؟ دوسروں نے کہا سچی توبہ کر لی ہے، اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا، فیصلہ کرو۔ فیصلہ کیسے کیا گیا؟ قیسوا بینہما، پیمائش کرو، اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب ہے یا برے لوگوں کے قریب؟ فقاسوا حتی وجداہ الی ہذہ اقرب بشبر، جب پیمائش کی گئی تو ایک بلشت نیک لوگوں کے قریب اس کا جسد خاکی تھا، فیصلہ ہو گیا کہ یہ جنتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، زمین اور آسمان کا 500 سال کا ایک خلا ہے، جیسا کہ حدیث منہال میں ہے، پھر آسمان کی تھکنس 500 سال کی ہے۔ یہ 500 سال کا خلا جو ہے اگر گناہوں سے کوئی بھر کے لے آئے، ثم اتیتنی لاتیتک بقرابیها مغفرۃ، میں اتنی رحمت لے کے آؤں گا اور تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے تو امید کے سارے دیے جلا دیے ہیں۔ یقیناً توبہ بہت بڑا عمل اور بہت بڑی عبادت ہے۔ ناظرین کرام، اپنے اللہ سے وفا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے۔ اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہمارے روح کے دامن پہ کوئی دھبا لگا رہے، بس اس کے لیے اس نے شرط لگائی ہے کہ توبہ کا پانی استعمال کرتے رہو، توبہ کے پانی سے غسل کرتے رہو، توبہ کے الفاظ کے ساتھ اپنی روح کو تر و تازہ کرتے رہو۔ یہ پھول ہے تمہارے لیے جو اللہ نے رکھا ہے، تو اس پھول سے ہمیں اس کی خوشبو سونگھنی چاہیے۔ پیس ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور پیس ٹی وی ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال کی اصلاح اور عقائد کی اصلاح کے لیے ایک بہترین اللہ کے فضل سے کام کر رہا ہے۔ میں اپنے مہمان مولانا قاری صہیب احمد صاحب میر محمدی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء يا الله، أنت الحليم الرحمن الستار ملك الملك الغفار